السلام کے بارے میں؟ نواس رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین سے محبت کرنا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اسی طرح یہاں امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوا تو وہ اور جو آزمائش ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میرے اس نواسے پر، میرے اس شہزادے پر بڑا ہی ظلم کیا جائے گا اور میری امت اسے شہید کر ڈالے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے ظالم جابر کے آگے کلمہ حق بلند کیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کے ذریعے ہوئی ہے، تو نواس رسول کا جو دست مبارکہ وہ یزید کے ہاتھ پر کیسے دیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ یزید جو ہے ایک فاسق، فاجر، ظالم شخص تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا تقوی کا عالم کیا تھا کہ وہ نواس رسول ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور ان امام حسین علیہ السلام جو واقعہ کربلا سے ہمیں یہی مسلمانوں کو درس ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کیا، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی آواز کو حق بلند کریں، کہ کبھی ظالم حکمران کے آگے جھکے نہیں اور اپنی حق بات کہیں، کیونکہ جس نے حق بات کی گویا کہ اس نے حسینیت کو زندہ کیا، اور جس نے حق کا دفاع نہیں کیا تو اور جو حق پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ لوگ تماشے بنائے دیکھ رہے ہوں، تو حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ وہ گونگا شیطان کی مانند ہے، کہ جہاں مظلوم پر حق ہو رہا ہے اور سننے والے بھی جو ہے حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو گویا کہ وہ جو ہے اس لیے کہ وہ گونگا شیطان انہیں کہا گیا ہے کہ یہ حق کا بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جس طرح کوفی والوں نے کہا کہ کوفہ والوں نے خط دے دے کر آپ کو بلایا، لیکن پھر کوفی والے کے آگے یہ مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے کہ ان کی فطرت میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ انہوں نے ہزاروں خط لے کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا، لیکن آخرکار کے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور یزید سے، ابن زیاد سے ڈر گئے وہ لوگ کہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں نہ مار دیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ کہ اب تم کیا اللہ کے دین پر نہیں آ سکتے؟ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ تو الغرض یہ ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کے اندر جو ہے بے وفائی کا یہ عنصر رہے گا، اور جس نے حسینیت کو زندہ کیا وہ ان کا نام روشن و تابناک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ شہادت کے واقعے کی طرف امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت ہے۔ ان کی شہادت کی کیا کہنے کہ حالت سجدے میں بھی آپ کی جو ہے شہادت ہو جاتی ہے، کہ جب آپ پر ظلم ستم ہو رہا تھا، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنا کچھ ہو گیا، جمعہ مبارک کا دن کا وقت تھا، اور آپ نے فرمایا، یزیدیوں سے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو جمعہ مبارک کا دن تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی رکو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے دو۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہ جب شہادت کے وقت جو سجدہ کیا تو وہ بھی شہادت سے پہلے آپ نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر ان ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور آپ کی شہادت کا یوں سمجھ لیں امام حسین علیہ السلام کی عظیم کرامت یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارکہ نیزے پر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ آپ کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، لیکن آپ کے زبان مبارکہ پر تلاوت جاری و ساری ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بہترین کرامت ہے کہ انہوں نے کہ سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ آج مسلمان درس حاصل کریں، واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظالم جابر کے آگے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج کا مسلمان جو ہے نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، نماز اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نماز کے لیے نہیں بڑھتے، مساجد میں نہیں جاتے، نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ بھی واقعہ کربلا سے درس ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے تلاوت کو جاری رکھا، آج ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کو بھولے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت، کہ جس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں نے یہی کیا کہ بعض لوگوں نے قرآن کو تھام لیا
اور بعض لوگوں نے اہل بیت کو تھام لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو تھامی رکھنا ہے، کہ جن لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو تھامی رکھا تو وہ کبھی شخص گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت ہمارے بھی ہیں، اہل بیت